بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الاربعون النوویہ کے سلسلے کا یہ پہلا سبق ہے جس میں اس مبارک مجموعے کی پہلی حدیث کو ترجمے اور کچھ مختصر تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث مبارک کے الفاظ اور ترجمے پر ایک نظر کر لیتے ہیں۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بلا شبہ ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی اس کی ہجرت اسی مقصد سے ہوگی جس مقصد سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث مبارک انتہائی محترم بالشان، اہم ترین اور بڑے مقام و مرتبے کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت اور مقام و مرتبے کی بنا پر بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث مبارک سے فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کا، خود امام نووی نے ریاض الصالحین اور اس مبارک مجموعے کا آغاز بھی اسی حدیث سے فرمایا ہے۔ یہ ان حدیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے اور جو اسلام کے قواعد اور ارکان پر مشتمل ہے۔ اعمال کی درستگی اور صحت و ثواب میں نیت کا بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حصر و تاکید کے ذریعے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے اعمال وہ ہیں جو بغیر نیت کے سرے سے درست ہی نہیں ہوتے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ یہ اس طرح کے اعمال ہیں اگر ان کے کرنے میں نیت نہ پائی جائے، ارادہ قلبی شامل نہ ہو تو سرے سے یہ اعمال درست ہی نہیں ہوتے۔ اور دوسرے وہ اعمال ہیں جو اپنی ذات میں درست ہو جاتے ہیں لیکن ان پر اجر و ثواب اسی وقت ملے گا جب ان کاموں کے انجام دیتے وقت ہم نیت کریں گے، جیسے وضو اور غسل ایک مخصوص طریقے پر اپنے جسم کے اعضاء کو دھونے یا اپنے پورے جسم پر پانی ڈالنے کا نام ہے۔ اگر بغیر نیت کے ہم نے اپنے اعضاء کو دھو لیا یا اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیا تو ہمارا وضو اور غسل ہو جائے گا، لیکن وضو اور غسل پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم وضو اور غسل کرتے وقت نیت کریں گے۔ تو نیت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیاوی کام دین بن جاتے ہیں۔
مثلاً بہت سارے کام کرتے وقت ہمیں یہ استحضار رہتا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے کہ یہ عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو ایسے اعمال میں تو نیت موجود ہوتی ہے اور بحمدہ تعالی وہ اعمال باعث طاعت، باعث ثواب و تقرب اللہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا یا شب و روز کے بہت سارے اعمال میں ہمارا ذہن عموماً اس طرف نہیں جاتا کہ میں یہ کام اللہ کی طاعت کے لیے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جس کی بنا پر ہمارے وہ کام نیت نہ ہونے کی بنا پر اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم ان کاموں میں بھی اپنی نیت کو درست کر لیں تو ہمارے ذاتی کام، دنیاوی منافع والے کام بھی طاعت اور عبادت کی زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ مثلاً کوئی شخص صبح سویرے تلاش معاش کے لیے نکلتا ہے، اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے، تو نکلتے وقت وہ یہ نیت کر لے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے گھر کے بیوی بچوں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مجھ پر عائد ہے ان کی ادائیگی کے لیے میں یہ قد و کاوش کر رہا ہوں، تو اس کے دن بلکہ جملہ اعمال ثواب کے زمرے میں آئیں گے اور ان سارے اعمال پر اسے ثواب ملے گا۔ تو نیت یہ ایسی بہترین چیز ہے جس سے ہم اپنی عادتوں کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ بغیر نیت کے ہماری عادتیں عادت رہیں گی، لیکن نیتوں کے ذریعے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں اور اپنی عادتوں کو عبادت کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب نیت کہتے کس کو ہیں؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ارادہ قلبی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہ ارادہ پایا جا رہا ہے تو ہماری نیت مکمل ہے۔ بعض علماء نے نیت کی یوں تعریف فرمائی ہے: قصد الطاعت والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، قصد الطاعت والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، کسی فعل کو انجام دینے میں، کسی کام کو بروئے کار لانے میں اطاعت اور اللہ رب العزت کے تقرب کے قصد و ارادے کا نام نیت ہے۔ تو جتنے کام ہم کرتے ہیں ان سارے کاموں میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے کہ ہم اس کو اطاعت سمجھ کر کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کریں، اور اللہ رب العزت کے تقرب، اس کی رضا جوئی کے حصول کی نیت سے کریں، تو ہمارے جملہ اعمال باعث اجر و ثواب ہوں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس بات کی وضاحت فرمانے کے لیے اب ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ جامع اور معنی جملہ ہے، ایک معیار اور تھرمامیٹر ہے۔ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کام کو اس میزان اور ترازو پر رکھ کے دیکھ لیں کہ اس کام کے کرنے کے لیے کا باعث اور محرک کیا ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کام میں ہماری نیت، ہمارا قصد و ارادہ کیا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی، اللہ کی طاعت اور اللہ کے تقرب کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ ہجرت کہا جاتا ہے مفارقت ارض الی ارض، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ اب جو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جایا جاتا ہے تو اس میں مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر دنیاوی منافع اور فوائد کے لیے جاتا ہے، کبھی نکاح کرنے کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جاتا ہے،
تو یہ کوئی باعث طاعت اور باعث تقرب کام نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور ہجرت کرنا یہ اس لیے ہے کہ اس شہر میں رہ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتا، وہ دارالکفر ہے یا دارالفسق ہے جہاں وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو وہاں اس شہر کو چھوڑ کر وہ دوسرے شہر میں جا رہا ہے، تو یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، لہٰذا اس ہجرت پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو جو اصطلاحی شرعی ہجرت ہے اس میں ترک دار الکفر الی دار الاسلام، دار کفر کو چھوڑ کر دار الاسلام چلا جانا، یا دار الفسق کو چھوڑ کر دار الصلاح والتقوی چلا جانا، تو یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ہجرت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت یہ ہے کہ ہم وطن کو چھوڑیں، اپنے شہر کو چھوڑیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دوسرے یہ کہ ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہی اللہ رب العزت کی منہیات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، تو یہ دوسری قسم کی ہجرت ہوئی۔ تو پہلی ہجرت میں ہجرت الابدان ہوتی ہے اور دوسری ہجرت میں ہجرت الاعمال یا ہجرت الاقوال ہوتی ہے کہ برے قسم کے اقوال اور اعمال کو ترک کر دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جامعیت کے ساتھ نیت کو واضح فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیت کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔